ایک دیہاتی انسان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا، اے محمد، یہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ان کو غلے سے بھر دو، اناج سے ان اونٹوں کو لاد دو، کیونکہ یہ جو مال ہے تمہارے پاس یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب خدا کا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ایک دیہاتی شخص ہے، ادھر اللہ کے محبوب ہیں، مالک کائنات ہیں، مالک جنت ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ نے اس کی اس گستاخی کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد نبی پاک علیہ السلام گویا ہوئے، ارشاد فرمایا، اے آنے والے شخص، یقیناً یہ مال بھی میرا نہیں ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے اور ہم بھی اللہ کے ہیں، لیکن جو تم نے گفتگو کا، جو تمہارا لہجہ ہے، جو تمہاری گستاخی ہے، ہم اس کا تو تم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ یا اللہ، پیغمبر اسلام، نبی رحمت، سرور انبیاء، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جس طرح تمام لوگوں میں ممتاز ہے، بے مثال ہے، آپ کی ہر ادا لاجواب ہے، بے نظیر ہے، اسی طرح سے آپ کے اخلاق حسنہ بھی بے مثال ہیں، کسی بھی کائنات کی ہستی میں آپ کی جیسے اخلاق نظر ہی نہیں آتے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایسا بنایا ہی تھا، سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی، بے شمار واقعات ہیں جن کو پڑھنے سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے اخلاق حسنہ کے صدقے میں اچھا انسان بننے کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بچپنے ہی سے نبی پاک کے خادم ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تقریباً 10 سال سے زیادہ عرصہ آقا علیہ السلام کی خدمت کرنے کا موقع مجھے ملا، لیکن قسم خدا کی میرے آقا نے مجھے کبھی کسی بات پر نہ ڈانٹا نہ غصہ کیا، بلکہ ہمیشہ دست محبت اور دست شفقت جو ہے مجھے عطا فرمایا ہے، اور نہایت ہی محبتوں کا نذرانہ نبی پاک علیہ السلام نے مجھے دیا ہے۔ یہی حضرت انس بن مالک ایک واقعہ بیان کرتے ہیں جس کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر درج کیا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ اس کو سنیں اور نبی پاک کے حسن اخلاق کا اندازہ لگائیں۔ ایک دیہاتی انسان نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آ کر کے کہنے لگا، اے محمد، یہ میرے پاس 2 اونٹ ہیں، ان کو غلے سے بھر دو، اناج سے ان اونٹوں کو لاد دو، کیونکہ یہ جو مال ہے تمہارے پاس یہ نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ سب خدا کا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں، ایک دیہاتی شخص ہے، ادھر اللہ کے محبوب ہیں، مالک کائنات ہیں، مالک جنت ہیں، سید الانبیاء ہیں، لیکن آپ نے اس کی اس گستاخی کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ آپ خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد نبی پاک علیہ السلام گویا ہوئے، ارشاد فرمایا، اے آنے والے شخص، یقیناً یہ مال بھی میرا نہیں ہے نہ میرے باپ کا ہے، یہ مال بھی اللہ کا ہے اور ہم بھی اللہ کے ہیں، لیکن جو تم نے گفتگو کا، جو تمہارا لہجہ ہے، جو تمہاری گستاخی ہے، ہم اس کا تو تم سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب یہ ازراہ کرم فرمایا تو اس بدوی، اس دیہاتی شخص نے کہا، اے محمد، ہمیں معلوم ہے کہ آپ کسی برائی کا جواب برائی سے دیتے ہی نہیں، یہ آپ کی خوبی ہے، یہ آپ کی خاصیت ہے، یہ آپ کا کمال ہے، یہ آپ کا فضل ہے کہ آپ کسی برائی کا جواب تو کبھی برائی سے دیتے ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ تو مسکرا کر کے اور حسن اخلاق سے جو ہے جواب دیا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب اس دیہاتی کا یہ جواب سنا، نبی پاک علیہ السلام مسکرانے لگے اور پھر اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس کے ایک اونٹ کو جو سے لاد دو اور دوسرے اونٹ کو کھجوروں سے لاد دو۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں، غور کریں، ٹھہر جائیں تھوڑی دیر۔ ساری کائنات کا سب سے عظیم انسان، پوری روئے زمین پر اس کے جیسا کوئی نہیں، جبریل امین حاضر ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ کو اختیار دیا ہے، آپ چاہیں تو بادشاہ نبی بن جائیں اور آپ چاہیں تو فقط ایک اللہ کا عاجز بندہ بن کر کے زندگی گزاریں۔ نبی پاک علیہ السلام نے بادشاہت کو ٹھکرا دیا اور ایک اللہ کا بندہ بن کر کے، فقط نبی بن کر کے نبی پاک علیہ السلام نے زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔
ورنہ جبریل امین تو یہ اختیار لے کر کے آئے تھے نبی کی بارگاہ میں، لیکن اللہ کے نبی نے عاجزی کو اور رحم و کرم کو اختیار فرمایا۔ یہ نبی کی شان ہے، اتنی عظیم الشان رفعت ہے، عظمت ہے، بے مثال شخصیت ہے، نرالی شان و شوکت ہے، مگر عفو و درگزر، رحم دلی، معاف کرنا، یہ یقیناً ہمارے آقا علیہ السلام ہی کا خاصہ ہے، یہ انہی کا اخلاق حسنہ ہے۔ ورنہ ہم اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک معمولی انسان کے ساتھ بھی اگر اس طرح سے کوئی برتاؤ کرے، اس طرح سے کوئی پیش آئے، تو اس کا جواب ہم اور آپ کس طرح دیتے ہیں، یہ ہر کسی انسان پہ واضح ہے۔ آنے والے انسان نے مال و دولت کا مطالبہ کیا بغیر کسی عوض کے، اور اس سے پہلے بھی روایت میں یہ بھی ہے، ایک روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ اس نے آنے سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کے مقدس گردن پہ، مقدس کاندھے پہ ایک چادر نورانی پڑی ہوئی ہے، اس نے کچھ بولنے سے پہلے نبی کی چادر کو کھینچا، اور اس طرح سے کھینچا کہ حضرت انس فرماتے کہ نبی پاک کی مقدس گردن پہ نشان پڑ گئے۔ اس کے بعد پھر اپنی بات رکھی ہے اور غلے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہمارے آقا نے مسکرا کر کے اس کو غلہ بھی دیا ہے اور اس کی کسی گستاخی کا جواب بھی نہیں دیا ہے۔ یہی ہمارے آقا کی شان ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں نا کہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔